مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 7ویں کلاس ہے، اور آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے حوالے سے عقیدہ توحید کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور عقیدہ توحید کے متعلق کلام پاک کتاب اللہ ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہے، اس متعلق چند آیات ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے سادہ سا مفہوم سمجھ لیجئے کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات اور عبادت میں یکتا، اکیلا اور تنہا ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عبادت کے حوالے سے اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے حوالے سے یکتا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کا متضاد لے لیجئے، یعنی عبادت میں، صفات میں، ذات میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، ان تینوں چیزوں میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے سادہ سا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے تاکہ توحید اور شرک کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم توحید کی ایک اور تعریف، سادہ سی تعریف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ شیخ الوہابیہ والسعودیہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید ہے، اس کا صفحہ نمبر 24 اور 25 ہے۔ یہاں پر صاف طور پہ عبارت موجود ہے، ان العبادۃ ہی التوحید لان الخصومۃ فیہ۔ اس کا ترجمہ بھی یہاں پر موجود ہے، کہتے ہیں عبادت ہی دراصل توحید ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین میں ما بہ النزاع مسئلہ یہی تھا۔ یعنی عبادت ہی اصل میں توحید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور صرف اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ چلیے ہم اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات دیکھتے ہیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے فقہا اور علماء کی تشریح کے مطابق، عبادت، ذات اور صفات، تو سب سے پہلے ہم توحید فی العبادت دیکھتے ہیں کہ عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، یکتا ہونا، اس کے متعلق قرآن پاک ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے نکالیے سورت نمبر 4 آیت نمبر 36۔ جی، یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ ہے توحید فی العبادت، جس کو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنانا، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ نکالیے سورت نمبر 6 آیت نمبر 56۔ یہاں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ، انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، جن کو تم عبادت کے لائق سمجھ کر پکارتے ہو۔ اے کفار مکہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں، کیونکہ میں عبادت کروں گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ تو یہاں بھی توحید فی العبادت کا درس دیا جا رہا ہے، اور بتایا اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ عبادت میں کسی کو بھی اللہ کا برابر نہیں ٹھہرانا، کسی کو بھی اللہ کا شریک
نہیں سمجھنا۔ اسی کے ساتھ نکالیے سورت نمبر، اسی سورت کی آیت نمبر 102۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، فرمایا یہی ہے تمہارا رب، یعنی یہی ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، خدا تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو تخلیق فرمانے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو چونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی جائے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہی ہر چیز کا بہترین کارساز ہے۔ تو یہاں بھی توحید فی العبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اسی طرح نکالیے سورت نمبر 11 آیت نمبر 2۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا خبردار اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور فرمایا محبوب فرمائیے اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تو تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تو یہاں بھی توحید فی العبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اسی سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 26 دیکھیے، یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤ گے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہیں قیامت والے دن دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید فی العبادت کا حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 18 ہے آیت نمبر 110۔ یہاں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو حکم دیا، فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی نفس بشریت میں تم جیسا ہوں، یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود فقط ایک ہے، انما الہکم الہ واحد، جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ آگے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو یہ امید رکھتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، جس کے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، فلیعمل، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں ساجے دار نہ بنائے، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہ بنائے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی کو بھی اللہ تعالی کی عبادت میں اللہ کا برابر والا نہ ٹھہرائے۔ فرمایا اسے یہ چاہیے، کسے؟ جس کے دل میں اس بات کا یقین ہے، امید ہے کہ میں قیامت والے دن زندہ کیا جاؤں گا۔ تو چونکہ یہود و نصارہ قیامت کو مانتے تھے تورات کے حوالے سے، انجیل کے حوالے سے، تو یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بنا کر پھر ان کی بھی عبادت شروع کر دیتے ہو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر ان کی پرستی شروع کر دی، تو اللہ فرماتا ہے نہیں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہیں بنانا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے برابر نہیں ٹھہرانا، معبود صرف اور صرف ایک ہے۔ اسی طرح سورت نمبر 17 ہے، سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 23 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، محبوب تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی بھی معبود نہیں ہے میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، چاہیے کہ مجھے پوجو، مجھے معبود سمجھو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے
نماز قائم کرو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید فی العبادت کا حکم دیا ہے کہ عبادت میں کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں ٹھہرانا، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ 72 آیت 20 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ، انما ادعو ربی، بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، یعنی میں اپنے رب کو پوچھتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں عبادت میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بناتا، میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ ہم نے متعدد آیات کریمہ پڑھی ہیں، پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے توحید فی العبادت کا حکم دیا ہے اور ہمیں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں سمجھنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان آیات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سابق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ان کی تعلیمات کو بھی ذکر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ انبیاء جو تعلیم لے کر آئے تھے توحید فی العبادت کے حوالے سے، وہ تعلیم بھی وہی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی، جس کا درس حضور علیہ السلام نے دیا، وہی تعلیم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کو دیتے رہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات دیکھیں گے۔ نکالیے ذرا سورت نمبر 7 آیت نمبر 59، یہاں اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا تو فرمایا لقد ارسلنا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے بھیجا نوحن، حضرت نوح کو، الی قومہ، ان کی قوم کی جانب، فقالا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی توحید فی العبادت کا وہی حکم ارشاد فرما رہے ہیں جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو فرمایا۔ اسی کے ساتھ نکالیے اسی سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 65، یہاں اللہ کریم نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی جانب انہی کے بھائیوں میں سے حضرت ہود کو بھیجا، قالا، تو انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور پرستش کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں آپ نے بھی وہی حکم دیا جو حکم حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا، اور یہ دونوں انبیاء کرام علیہم السلام کا حکم وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے آپ کو اور مجھے اور پوری امت مسلمہ کو دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اسی سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 73 دیکھیے، یہاں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی جانب انہی کے بھائیوں میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، قالا، تو آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تو وہی تعلیم وہی حکم جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا اپنی قوم کو، وہی آرڈر جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، وہی فرمان یہاں بھی حضرت صالح علیہ السلام کے والے سے موجود ہے۔ فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی طرح اسی سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 85 ملاحظہ فرمائیں، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی جانب ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قالا، تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، یہاں بھی وہی حکم ارشاد فرمایا، فرمایا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود صرف اور صرف ایک ہے، خدائے واحد، خدائے احد، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ نے بھی وہی حکم ارشاد فرمایا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 2 آیت نمبر 133، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کیا تم اس وقت وہاں حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کو پوجو گے، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ قالو، تو آپ کے صاحبزادوں نے کہا، نعبد الہک، ہم تو پوجیں گے آپ کے خدا کو، یعنی ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے اے ابا جی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اسی خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی عبادت آپ کے آباء و اجداد کرتے رہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے بڑے بزرگ بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو ابا جی ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے۔ آگے کہا، آگے عرض کیا کہ آپ کے آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، الہا واحدا، فرمایا ابراہیم آپ کے آباء و اجداد میں سے، اسماعیل آپ کے آباء و اجداد میں سے، حضرت اسحاق آپ کے آباء و اجداد میں سے، تو یہ ایک خدا کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے، تو ابا جی ہم بھی اسی خدا کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم کیوں کسی غیر کو پوجیں گے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو یہاں بھی توحید فی العبادت کا حکم دیا جا رہا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب سے، اور بتایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم بھی ایک خدا کو معبود مانتے تھے، حضرت اسماعیل کی تعلیمات میں بھی ایک خدا کو معبود مانا جاتا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہی بات شامل ہے کہ معبود عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ذات ہے، یعنی اللہ تعالی کی ذات۔ اسی کے ساتھ سورت نمبر 2 آیت نمبر 83 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاہدہ کیا تھا، کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل والوں سے، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ پوجیں گے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل والوں سے یہی معاہدہ کیا تھا، ان سے یہی میثاق لیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 5 آیت نمبر 72، یہاں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ کافر ہوئے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تو ہے، هو المسیح ابن مریم، وہی مریم کا بیٹا مسیح، وہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی عیسائی تو کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو ساری زندگی یہ فرماتے رہے کہ اے بنی اسرائیل والو اس خدا کو پوجو جو تمہارا بھی خدا ہے میرا بھی خدا ہے، یعنی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے رہے۔ اور آگے فرمایا انہ من یشرک باللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا برابر والا ٹھہرائے گا، جو شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا دیا ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا فرماتے تھے، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سورت نمبر 9 آیت نمبر 31 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا، مسیحیوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا پروردگار بنا لیا، یعنی رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، اور اپنے علماء کو، والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا، اللہ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا، فرمایا حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حکم دیا کرتے تھے الا لیعبدوا الہا واحدا، کہ صرف اور صرف ایک معبود کی عبادت کرو۔
فرمایا یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا حکم دیا کرتے تھے کہ صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کرو، معبود صرف اور صرف ایک ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، تو اللہ اس بات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شرکیہ عقائد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تعلیمات کو توحید فی العبادت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ دیکھیے سورت نمبر 16 آیت نمبر 36، یہاں پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق ہم نے ہر قوم کی جانب رسول بھیجا، ہر گروہ میں ہر امت کی طرف رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، جو رسول اپنی امت کو کہتا تھا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو۔ تو فرمایا ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا اور ہر رسول کی یہی تعلیم تھی کہ توحید فی العبادت پر قائم رہنا ہے، عبادت میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اسی طرح سورت نمبر 21 آیت نمبر 25 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا الا نوحی الیہ، ہم نے ان کی جانب یہ وحی کی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے میرے، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، فاعبدون، تو چاہیے کہ میری عبادت کی جائے۔ یہاں بھی فرمایا ہر رسول کی تعلیم کیا تھی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے سورت نمبر 41 آیت نمبر 14، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، فرمایا ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے، یعنی کہ ان کے پاس بہت زیادہ رسول آئے، تو فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، سارے رسولوں نے یہی پیغام آگے پہنچایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرنی۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہر نبی ہر رسول کی یہی تعلیم تھی کہ توحید فی العبادت پر اعتقاد رکھنا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا۔ اسی طرح سورت نمبر 29 کی آیت 16 اور 17 دیکھیے، یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے قوم والو اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، بے شک یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تم نے بت وغیرہ بنائے ہیں نا ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، خدا کے علاوہ جن بتوں کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور جو تم نے اپنی طرف سے جھوٹے گھڑے ہوئے ہیں نا، اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو تم نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، فرمایا ان کی عبادت نہیں کرنی، ان الذین تعبدون من دون اللہ، فرمایا بے شک جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے، رزاق تو صرف اللہ کی ذات ہے، رزاق تو صرف اور صرف خدائے واحد کی ذات ہے جو معبود ہے، فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم کہاں دیوی دیوتاؤں کے پاس رزق تلاش کرتے پھرتے ہو، اپنے اللہ کے پاس رزق کیوں نہیں تلاش کرتے جو تمہارا معبود ہے، وَاعْبُدُوهُ، اور جو تمہیں رزق دیتا ہے چاہیے کہ اسی کی عبادت کی جائے، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکریہ ادا کیا جائے، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم اسی کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، تو چاہیے کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو۔ یہ تھیں چند آیات طیبات جن میں توحید فی العبادت کا درس دیا گیا ہے، توحید فی العبادت پر اعتقاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم اعلان کر رہے ہیں اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت
جن کو لوگ بریلوی بھی کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہم یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ تو جب ہم رسول اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کی بھی عبادت کے قائل نہیں ہیں، تو پھر ہمیں قبر پرست کہنا اور ہمیں قبروں کا پجاری کہنا اور اس طرح کا تانا دینا، یہ بالکل ناانصافی والی بات ہے، کیونکہ جب ہم رسول اللہ کو معبود نہیں سمجھتے تو پھر بعد والوں کو، اوروں کو کیسے معبود سمجھیں گے؟ ہمارا نظریہ اور اعتقاد یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ جو بقیہ حصے ہیں، توحید فی الذات اور توحید فی الصفات، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ کلاسز میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔